این سے عشق، این سے عورت، اور اس دنیا میں نہ عشق کو چین ملتا ہے نہ عورت کو۔ یہ دونوں ہی ازل سے سزاوار ٹھہرائے گئے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عشق اندر کی آگ کو کہتے ہیں۔ یہ آگ ہر ایک کے اندر نہیں بھڑکتی، جب عورت پھونک مارتی ہے تبھی یہ بھڑکتی ہے۔ عشق کی ہر داستان عورت سے شروع ہوتی ہے اور عورت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عورت نہ ہو تو عشق نہ ہو، اور عشق نہ ہو تو عورت کی قدر و منزلت نہ ہو۔ فاخرہ کے ہاتھ میں محبت کی لکیر بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ دور کھڑے ہوئے مشتاق کی نظروں میں آ گئی۔ اس کی ہتھیلی مشتاق کی بہن کے سامنے پھیلی ہوئی تھی، وہ ہاتھ کی لکیریں نہیں پڑوا رہی تھی، مہندی لگوا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا، اس کا ہاتھ پہلے ہی بہن کے ہاتھ میں تھا، اس نے کلائی تھام لی۔ ہائے کلائی تھی یا مکھن کی ڈلی، بادبانی کشتی کی طرح اپنے سمت لے چلی۔ وہ اسے تھام کر لکیریں پڑھنا بھول گیا۔ فاخرہ پہلے تو اس کی بے باکی پر دم بخود رہ گئی، پھر ایک دم سے بپھر گئی۔ وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا تھا، اس نے دوسرا زوردار ہاتھ دکھا دیا۔ تڑاک کی گونجتی ہوئی آواز نے سمجھا دیا کہ نازک ہتھیلی پر محبت کی جو لکیر ہے وہ مکھن کی نہیں، فولاد کی ہے۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا، وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے آنچل میں چھپا کر یوں پیچھے ہٹ گئی جیسے کسی چور سے حیا کا خزانہ چھپا رہی ہو۔ وہ 16 برس کی تھی، اس عمر میں تو جذبات اپنی اڑان پر ہوتے ہیں، پل بھر کے سہارے کو عمر بھر کا ساتھ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے ہاتھ کی لکیر بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ محبت کی بھوکی ہے، بڑی ہی جذباتی قسم کی لڑکی ہے، جسے محبت کرے گی ٹوٹ کر کرے گی۔ مگر مشتاق اس کے رد عمل پر حیران بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ اس نے جھینپ کر اپنی بہن نجمہ کو دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی کو یوں بے باک نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود شکایتاً بولی، یہ کیا حرکت ہے فاخرہ؟ وہ بولی، کیا تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے یا بھائی کی حمایت میں انجان بن رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں گرمی بہت ہے، اس لیے تم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی ہو۔ بھائی جان نے کسی بری نیت سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، نیت اچھی ہو یا بری، بھائی تو جوان ہاتھوں کے ہاتھ بھی نہیں پکڑتے۔ اپنے ہوں یا پرائے سبھی کے درمیان تہذیبی فاصلہ قائم رکھا جاتا ہے۔ وہ اصولی بات کہہ رہی تھی۔ مشتاق شرمندہ سا ہو رہا تھا، اس نے بہن سے کہا، بحث نہ کرو، فاخرہ درست کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معافی مانگنی چاہیے، لیکن معافی مانگنے سے پہلے سزا مل گئی۔ ویسے میں اسی توہینآمیز سزا کا مستحق نہیں تھا۔ وہ منہ پھیر کر بولی، مجھے افسوس ہے، آپ کی بے باکی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ سمجھیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ اس نے بہن کو دیکھا اور پھر کہا، نجمہ نے تمہیں بتایا ہوگا، میں ہاتھوں کی لکیریں پڑھتا ہوں، دور سے تمہارا ہاتھ دیکھ رہا تھا، بہت ہی دلچسپ لکیر نظر آئی، معلوم ہوا تم کسی کی محبت میں ایسی اندھی ہو جاؤ گی کہ دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگو گی۔ فاخرہ نے ایک ذرا حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس کے خوابوں اور خیالوں کی باتیں کہہ رہا تھا۔ کوئی کسی کے خوابوں اور خیالوں میں جھانک کر اندر کے چور جذبوں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے ہاتھ کی ایک لکیر دور تک اس کے پوشیدہ جذبوں کی چغلی کھا رہی تھی۔ مشتاق نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن نجمہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بھائی کے منہ پر پڑنے والا تماچا اس کے منہ پر پڑا ہو۔ فاخرہ کی مہندی کے گل بوٹے مکمل نہیں ہوئے تھے۔ نجمہ نے مہندی کی کون ایک طرف پھینکتے ہوئے ناگواری سے سہیلی کو دیکھا، پھر کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فاخرہ عجیب کیفیت سے دوچار تھی، ایک جانب سہیلی ناراض ہو کر گئی تھی، دوسری جانب مشتاق نے چور جذبوں کو دھڑکا دیا تھا۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ ہاتھ کی لکیریں گھر کی بھیدی ہوتی ہیں، دل کے راز تو سینے میں چھپے رہتے ہیں، لیکن لکیریں چھپی نہیں رہتی، راز ہائے دل کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سامنے پردہ اٹھ جائے، اگرچہ یہ تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ اپنے ہاتھ کی وہ لکیر اور کیا کہہ رہی ہے۔ حقیقت تھی
کہ اس کے اندر کسی سے چاہے جانے والی شدید خواہش تھی۔ اس کے خوابوں اور خیالوں میں کوئی آتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل فہم تھی کہ اسے مردوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے باوجود وہ کسی کی تمنا کرتی تھی۔ عجیب دوغلی کیفیت تھی جس سے وہ دو چار رہتی تھی۔ ہر شخص مستقبل کے آئینے میں جھانکنا چاہتا ہے۔ مشتاق کو توقع تھی کہ وہ آئینہ دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کرے گی، لیکن وہ اپنی ہتھیلی پر سے ادھوری مہندی کو دوپٹے سے پونچھتی ہوئی منہ پھیر کر چلی گئی۔ جانے کے انداز نے بتا دیا کہ وہ پھر کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے پریشان ہو کر بند دروازے کو دیکھا، وہاں سے چلتا ہوا بہن کے پاس آ گیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، مجھے ہاتھ پکڑنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ میں غلطی پر تھا، تمہیں میری طرفداری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں نہ کرتی؟ وہ ایسی ہی آدم بیزار ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ خدا نے حسن کیا دیا ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اب سے پہلے بھی اس نے ایک لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اسے بہت چاہتا ہے، بہت ہی خوبرو اور اسمارٹ ہے۔ اسکول کی تقریباً سبھی لڑکیاں اس کے نام پر آہیں بھرتی ہیں۔ وہ بھی کیا سر پھرا ہے کہ اسی مغرور سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیرت سے بہن کی باتیں سن رہا تھا، پھر بولا، تعجب ہے؟ ہاتھ کی ایک لکیر بتا رہی ہے کہ یہ محبت میں جنونی ہوگی، عشق کے انتہائی مقام تک پہنچے گی، لیکن تمہاری باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کبھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگی۔ وہ بولی، پتہ نہیں کہ آپ نے ایک نظر میں کیسے اس کی ہتھیلی پڑھ لی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس سے محبت کرنے والا ہمیشہ سر پکڑ کر روئے گا۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی یہ مردوں سے سخت نفرت کرتی ہے؟ میری آنکھوں نے تو اب تک یہی دیکھا ہے۔ پھر تو نفرت کی کوئی نفسیاتی وجہ ہوگی۔ کبھی کسی کی محبت اچانک دل میں جگہ بنائے گی تو پھر یہ دیوانہ وار اس سے محبت کرنے لگے گی۔ تم تو اس کے ذاتی حالات سے اور معاملات سے واقف ہو، کیا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ وہ ناک چڑھا کر بولی، اس کے گھریلو حالات کچھ عجیب سے ہیں۔ باپ نکما ہے، رات کو شراب پیتا ہے، دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے، رات گئے تک محلے کے اوباش لوگوں کے ساتھ تاش کھیلتا اور گپیں ہانکتا رہتا ہے۔ بڑی بہن نیلو کسی فیکٹری میں ملازمت کرتی ہے۔ یہ اسکول آتی ہے تو کبھی کبھی بہت غصے میں ہوتی ہے اور ایسے وقت اپنے ابو کی بہت برائیاں کرتی ہے۔ وہ توجہ سے بہن کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولی، وہ ہیں بھی ایسے، خود کچھ نہیں کرتے، بیٹی جو کما کر لاتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ بیٹیوں سے زیادہ انہیں شراب کی فکر لگی رہتی ہے، شاید اسی لیے فاخرہ کو ہر مرد ذات سے نفرت ہے۔ وہ تائید میں سر ہلانے لگا۔ اس کے نفرت کرنے کی ایک بڑی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فاخرہ کا باپ شرابی اور جواری ہونے کے ساتھ ساتھ بے غیرت بھی تھا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کو سونے کی چڑیا بنایا ہوا تھا۔ انگور کی بیٹی کی خاطر وہ اپنی بیٹی کو داؤ پر لگاتا رہتا تھا۔ محلے والے یہی سمجھتے تھے کہ نیلو کسی فیکٹری میں رات کی شفٹ میں ملازمت کرتی ہے۔ باپ کی یہ فطرت فاخرہ کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ اکثر نیلوفر سے پوچھا کرتی تھی، ابو جو کہتے ہیں تم وہ کرتی ہو، کیوں کرتی ہو؟ تمہیں گھن نہیں آتی؟ اس نے ایک سرداں بہتے ہوئے کہا، جب انسان گندگی میں قدم رکھ دیتا ہے تو پھر کسی چیز سے گھن نہیں آتی۔ اب تو صرف ایک حسرت ہے کہ پڑھائی ختم ہوتے ہی تمہاری شادی کرا دوں۔ یہ خوف دماغ پر ہتھوڑے برساتا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ ابا میرے بعد تمہیں کمائی کا راستہ نہ بنا لیں۔ وہ ناگواری سے بولی، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، میں تمہاری طرح ابا کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گی۔ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بولی، میں مجبور تھی، امی کے بعد تم میری ذمہ داری تھی، تمہیں تعلیم دلوانی تھی۔ ابو تو ہمیشہ سے ہی شراب میں ڈوبے رہے ہیں، پہلے امی کو اس غلاظت بھرے راستے پر چلاتے رہے، ان کے بعد میری باری آئی اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بعد تمہارا نمبر آئے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، میں اس روایت کو آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ بے فکر تو میں تب ہوں گی جب تم بیاہ کر اپنے گھر سدھارو گی۔ وہ اسے الگ ہوتے ہوئے ذرا ناگواری سے بولی، کون سا اپنا گھر؟ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، مردوں کی دنیا ہے، یہاں عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ یہ پہلے باپ کے گھر میں رہتی ہے،
پھر شوہر کے رحم و کرم پر رہتی ہے اور آخر میں بیٹے کے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ سوائے قبر کے ہم عورتوں کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ زہر اگل رہی تھی۔ نیلو نے سمجھانے کے انداز میں کہا، شوہر کا گھر ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ میں تو کنواری سہاگن بن کر زندگی گزار رہی ہوں، لیکن تمہیں اپنی طرح بد نصیب نہیں بننے دوں گی۔ تم باپ کے پاس رہ کر بد نصیب ہو سکتا ہے کہ میں شوہر کے پاس جا کر بد نصیب بن جاؤں۔ وہ اسے میٹھے انداز میں گھورتے ہوئے بولی، منہ سے اچھی باتیں نکالا کرو۔ تم جیسی خوبصورت اور ذہین لڑکی تو کبھی بد نصیب ہو ہی نہیں سکتی، اور اس ذہین لڑکی کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکا نہیں آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جب کوئی شہزادہ آئے گا زندگی میں تب پتہ چلے گا کہ خیالات اور جذبات اچانک ہی کیسے بدل جاتے ہیں۔ وہ بہن کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، کیا ایسا ہوگا؟ کوئی میری زندگی میں آئے گا تو میں تمام نفرتوں کو بھلا کر اس کے نزدیک ہو جاؤں گی۔ ہاں، کوئی تو ہے جو کبھی کبھی مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتی ہوں، مگر وہ کون ہے، کہاں ہے؟ وہ جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی چلی جاتی تھی، لیکن دل کے نہاں خانوں میں آنے والے اجنبی کی کوئی تصویر نہیں ابھرتی تھی۔ آج بھی وہ سوچوں میں ڈوبتی اور ابھرتی رہی۔ مشتاق کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، تم کسی کی محبت میں ایسی اندھی ہو جاؤ گی کہ دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگو گی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سر جھٹک کر سوچا، مشتاق نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، کوئی میری زندگی میں آئے گا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ وہ گھر پہنچی تو نیلو اس کی منتظر تھی۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی، یہ کیا، ادھوری مہندی؟ وہ منہ بنا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیلو نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر بولی، مشتاق نے کہا ہے میں کسی کی محبت میں اندھی ہونے والی ہوں اور اس محبت میں دیوانگی کی حدوں کو چھونے والی ہوں۔ ذرا غور سے دیکھیں باجی، کیا میری کوئی لکیر ایسا کہہ رہی ہے؟ اگر کہہ رہی ہے تو مجھے بتائیں، میں ابھی اسے چھری سے کاٹ ڈالوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی، میری جان، پہلی بات تو یہ کہ مجھے ہاتھ دیکھنا نہیں آتا، اور اگر تمہاری کوئی لکیر ایسا کہہ رہی ہے تو کیا ہوا، کوئی نہ کوئی تو تمہاری زندگی میں آئے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اسے جی جان سے چاہو گی۔ وہ ایک دم سے چیخ کر بولی، نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، میں کسی سے محبت نہیں کروں گی۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے چھوٹی بہن کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی تو ہوگا جس سے تم ٹوٹ کر چاہو گی۔ محلے والوں سے سنا ہے اور میں نے خود بھی آزمایا ہے، مشتاق کی پیش گوئیاں کسی حد تک سچی ہوتی ہیں۔ اس نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، دنیا کے سارے مرد ہمارے ابو جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں دن رات کھلونا بنانے والے یہ بے غیرت مرد ہی تو ہوتے ہیں، اپنی بیویوں، بچوں اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر منہ کالا کرتے ہیں اور گھر پہنچتے ہی پارسا بن جاتے ہیں، غیرت مند بن جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی دوغلوں کا نام مرد ہے تو مجھے ان سے نفرت ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں سمجھا نہیں سکتی، تمہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کوئی کیسے دبے قدموں دل میں اترتا ہے۔ ایسے وقت اپنی سوچ، اپنا نظریہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک نظر بہن پر ڈالی، پھر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ لکیروں کی جال میں اس لکیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ آئندہ کسی کی محبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ نیلو نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، وہ آنے والا آئے گا، تم اپنی لکیریں کاٹ کر اس کا راستہ نہیں روک سکو گی۔ وہ قائل ہونے کے انداز میں بہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کی زندگی میں ضرور آئے گا۔ اس کے اندر اس کے آنے والے اجنبی کو دیکھنے اور جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ سنگار کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا حسن کو چار چاند لگانے کے لیے؟ حسن نظر کو جلا بخشنے کے لیے؟ شاعروں کی پرواز کو پر دینے کے لیے؟ یا بازار میں بیٹھ کر خریداروں میں اضافہ کرنے کے لیے؟
वो तौलिए से मुंह पोंछती हुई वॉशरूम से बाहर आई। आज अब्बा मियाँ ने फिर इसे प्यार से पुचकार कर कहा था, बेटी ज़रा बैठक की सफाई सुथराई कर देना, एक बहुत ही मालदार बंदा आने वाला है। नीलो ने बड़े दुख से और नागवारी से अब्बा कहलाने वाले शख्स को देखा। वो मुंह खोलकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कटर का ढक्कन खुल गया हो। ऐसे वक्त इसे देखकर घिन आती थी। वो मुंह फेर कर बोली, कितनी बार कहा है मुझे बेटी ना बोला करो, जब भी बोलते हो मुझे पत्थर लगता है। इसका मुस्कुराता हुआ खुला हुआ मुंह बिगड़ गया। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला, क्या तुझे बेटी बोलने से मुझे धन दौलत मिल जाती है? अपनी बहन को लेकर कहीं चली जा। मगर कहाँ जाएगी? जहाँ भी जाएगी वहाँ मुंह काला करके ही पेट भरना होगा। यहाँ घर की चार दीवार में इज्जत बनी रहती है और मैं छत बनकर साया करता रहता हूँ। बाहर से बदनामी का कोई पत्थर नहीं आने देता। वो गुस्से से ऐसे बोल रहा था जैसे बेटी ने पत्थर मारा हो। मैं जो करता हूँ तुम दोनों को अच्छा खिलाने अच्छा पहनाने के लिए करता हूँ। कल से घर में राशन नहीं है, परचून वाले ने उधार देने से इनकार कर दिया है। फाखरा जाती ज़रा मुस्कुरा कर बोलती तो वो महीने भर का राशन घर पहुँचा कर जाता। वो एकदम से चीखकर बोली, कितनी बार कहा है फाखरा मुस्कुराहट बेचने नहीं जाएगी। माँ और बेटियों की मुस्कुराहटों में एक हया आमेज पाकीज़गी होती है, लेकिन तुमने इस पाकीज़गी को सिक्का रायचुल वक्त बना दिया है। इसने नागवारी से इसे देखते हुए कहा, ऐसा ना करता तो फाकों की नौबत आ जाती। वो बड़े दुख से बोली, यूँ रोज़ रोज़ मरने से बेहतर होता कि हम फाकों से ही मर जाते। वो चिढ़कर बोला, तो किसने रोका है? जाओ मर जाओ, जहर खा लो, पंखे से लटक जाओ, गले पर छुरी फेर लो। तुम क्या समझती हो तुम्हारी बात में भूखों मर जाऊंगा? तुम्हारी माँ जहर खाकर मर गई, मुझे इसकी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम क्या चीज़ हो? एक दर बंद 1000 दर खुले। फाखरा सियानी हो गई है, वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। वो तंबी के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तुम फाखरा के लिए ऐसा सोचोगे भी नहीं। सोचोगे तो क्या कर लेगी तू? वो मेरी बेटी है, मेरे नुत्फे से है, मैं इसका मालिक व मुख्तार हूँ। जो चाहूँगा करूँगा। अपनी ज़मीन जायदाद रखूँ या बेच दूँ, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। वो बड़े दुख बड़े गुस्से से उसे देखने लगी, ऐसे देखने लगी जैसे मुंह से नहीं नज़रों से इस पर थूक रही हो। वो बड़े सब्र ज़ब्त से अल्फाज चबा चबा कर बोली, तुमने अम्मी के बाद मुझे अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा दिया, यही बहुत है। उन्होंने बेवकूफ़ी की तो जहर खाकर मर गई। मैं ऐसी नादानी नहीं करूँगी। फाखरा पर किसी का साया भी नहीं पड़ने दूँगी। तुम्हारे दिमाग और ज़मीर में जितनी गलाज़तें भरी हुई हैं, मैं इनसे अपनी बहन को आखिरी दम तक बचाती रहूँगी। वो हिकारत से यूँ मुस्कुराने लगा जैसे इसके इरादों को चैलेंज कर रहा हो। फाखरा कमरे के दरवाजे से टेक लगाए इनकी बातें सुन रही थी और अपनी बाजी पर दिल ही दिल में कुर्बान हो रही थी। बड़ी बहनें ऐसी भी होती हैं जिनकी मोहब्बत और ममता माँ की कमी का एहसास नहीं होने देती। नीलो आंगन में थी, बाप से अपनी बहन के लिए लड़ रही थी। बाप का नाम भोले खान था। वो पैदाइश के वक्त भी भोला नहीं था। बाज़ बच्चे पेट से निकलते ही अपने तेवर दिखा देते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही था। यूं दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे नादीदा ज़रूरियात से मोल तोल कर रहा हो। बच्चे के तेवर कैसे ही क्यों ना हो, माँ बाप को प्यारे और मासूम लगते हैं। वो अपने माँ बाप को ऐसा ही लगा, इसलिए उसका नाम भोले खान रख दिया गया। वो हिकारत भरी नज़रों से बाप को घूरती हुई अपने कमरे में आ गई। दिल ना चाहे तब भी इसे आने वाले के लिए सजना संवरना था। वो दिल बर्दाश्त सी होकर आईने के सामने आ गई। इसे श्रृंगार कराने वाला एक छोटा सा आईना दीवार से लगा हुआ दरमियान से तड़क गया था। ये अंदर से जख्मी थी, वो बाहर से जख्म खोरता था। वो श्रृंगार के लिए रूबरू आती तो इसके चेहरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता था, पेशगोई करता था। श्रृंगार के बाद भी इसे टूटना और बिखरना है। फाखरा धीरे धीरे चलती हुई एक चरपाई पर आकर बैठ गई।
سر جھکا کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ نیلو نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی سمجھا رہی تھی کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ نیلو نے کوئی سوال نہیں کیا، دوبارہ سر گھما کر ٹوٹے ہوئے آئینے سے جڑ گئی۔ دنیا کی ہر عورت صرف اپنے چاہنے والے کے لیے سنگار کرنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ حسرت انگڑائی لیتی تھی کہ اس کا کوئی ایک قدردان ہو جو اس کے روپ سنگار کو جی بھر کر دیکھے۔ حسرت اس غنچے پہ بیچاری سوچتی رہتی تھی، مرجھاتی رہتی تھی۔ ہتھیلی پر جو لکیریں کھینچ دی گئی تھیں ان پر چلتی رہتی تھی، ہانپتی رہتی تھی۔ خدا سے مایوس نہیں تھی، وہ سب کا خدا ہے، سب کے دن پھیرتا ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ وہ رب العزت اسے بھی عزت دے گا، اور جب اس کے دن پھریں گے تو پھر چھوٹی بہن کو اس کی طرح بدترین حالات سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ فاخرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر سرخی لگا رہی تھی۔ اس نے کہا، باجی، ایک بات کھٹکتی ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم اس کی سگی بیٹیاں ہیں؟ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باپ نہیں ہے، پاپ ہے، پاپ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تم نے سنا ہوگا، بلّا اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ بلی نوزائیدہ بچوں کو چھپاتی اور بچاتی پھرتی ہے۔ امی ہوتی تو ہمیں بھی اپنے آنچل میں چھپائے رکھتی۔ یہ باپ ہی ہمارا آنچل نوچ رہا ہے، ایسے ہی وقت کہتے ہیں۔ ہمیں اپنوں نے ڈبویا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اس نے بڑی حسرت سے پوچھا، کیا تم اپنی کشتی کو کسی طرح بچا نہیں سکتی؟ وہ بالوں کو سمیٹ کر چوڑا بناتے ہوئے بولی، بہت سوچتی ہوں، کیسے کیسے خواب دیکھتی ہوں، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ وہ ایک سردہ بھر کر بولی، بہت وقت گزر گیا ہے، کوئی چاہنے والا، ہاتھ تھامنے والا آئے گا تو میں اس کے قابل نہیں رہوں گی۔ ٹوٹے ہوئے آئینے کو لاکھ جوڑوں، جا نہیں سکتا کبھی شیشے میں بال لایا ہوا۔ فاخرہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے بہن کو دیکھا اور پھر کہا، مجھے یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم میری وجہ سے یہ ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ اس نے بڑے پیار سے چھوٹی بہن کو دیکھا، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی، اور مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ میں کیچڑ میں رہنے والے اس کمل کو آلودگی سے بچا رہی ہوں۔ وہ اسے لپٹ کر بولی، ڈھال بننے والے اندر سے کیسے زخمی ہوتے ہیں، یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ دل میں اندیشے ڈراتے ہیں، یہ سوال کچوں کے لگاتا رہتا ہے کہ کب تک ڈھال بنی رہو گی۔ اس نے بزرگانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب تمہیں دلہن بنا کر اس جہنم سے رخصت کروں گی تب سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ فاخرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا شادی کرنا، کسی مرد کے رحم و کرم پر رہنا ضروری ہے؟ ہم مردوں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہیں، اس سے سمجھوتا کر کے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر میں کہیں ملازمت کر لوں، کسی مرد کی محتاج نہ رہوں تو یہ باپ کہلانے والا باپ تمہاری ساری تنخواہ شراب میں گھول کر پی جائے گا، تمہیں میری پستیوں کی طرف دھکا ضرور دے گا۔ پھر وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، میں اپنے طور پر تو تمہیں ابا سے دور کرنے کی تیاری کر رہی ہوں، مگر تمہاری فطرت سے خوف زدہ ہوں۔ سچ بتاؤ، شادی سے انکار تو نہیں کرو گی نا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم میری خاطر روز مرتی رہتی ہو، کوئی لڑکی فطرتاً بے حیا نہیں ہوتی، تم بھی نہیں ہو، لیکن مجھے محفوظ رکھنے اور ابا کے ناپاک ارادوں سے بچانے کے لیے اپنے اندر کی عورت کو زخمی کرتی رہتی ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، اگر مجھے دلہن بنانے اور میرا گھر بسانے کے بعد تمہیں ایسی زندگی سے نجات مل سکتی ہے تو میں تمہاری خاطر اپنے مزاج کے خلاف کسی مرد پر بھروسہ کروں گی، تم جو کہو گی وہ کروں گی۔ نیلو نے خوش ہو کر اسے دیکھا، پھر اسے بازو میں بھر کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایسے ہی وقت باپ نے دروازے پر آ کر کہا، کیا ہوا، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہمان آنے ہی والا ہوگا، بیٹھک کی صفائی بھی کرنی ہے، جلدی کرو۔
उन्होंने नागवारी से इसे देखा। फिर नीलो अपनी जगह से उठकर बैठक में चली गई। शखस्ता दिली से सोचने लगी, बाप तो बेटियों की डोलियां सजाते हैं, इन्हें एक ही बार सुहागन बनाकर दीनी और शरई तौर पर घर से रुखसत करते हैं, लेकिन वो तो हर रात मुझे किसी की बीवी बनाता है और मैं हर सुबह बेवा बन जाया करती हूँ। इसने नीलो के जाने के बाद फाखरा के करीब बैठते हुए कहा, ये बहुत खुदसर होती जा रही है। अभी तुमने देखा मुझसे कैसी ज़बान दराजी कर रही थी। गुस्सा तो इसके नाक पर धरा रहता है। मैंने इसीलिए इसके सामने कुछ नहीं कहा। अब कह रहा हूँ, ज़रा तुम भी तैयार हो जाओ। इसने एकदम चौंक कर इसे देखा, फिर पूछा, मैं तैयार हो जाऊँ? क्यों? किस लिए? वो चौन नज़रों से दरवाजे की तरफ देखकर धीरे से बोला, वो दरअसल आने वाले मेहमान के साथ एक और मेहमान भी आएगा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस तुम्हारी इससे मुलाकात करानी है। मैंने ये बात नीलो से छुपाई है। वो नागवारी से बोली, क्यों छुपाई है? वो बात यह है कि वो तुम्हारी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए किसी से तुम्हारा सामना नहीं कराती है। वो नहीं चाहती कि तुम इससे आगे बढ़ो, किसी न किसी बहाने तुम्हारा रास्ता रोकती रहती है। इसीलिए कहता हूँ तुम भी ना बताओ, अचानक मालूम होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगी। इसने गहरालूद नज़रों से बाप को घूरा। इस वक्त वो महज एक कसाई था। अपनी बेटियों को खुद गर्जी की छुरी तले रखने के दाव खूब जानता था। वो बेटियां नहीं पालता था, घर में बकरियां बांध कर रखता था। इससे पहले कि एक बीमार या बूढ़ी हो और दूध देना बंद कर दे, दूसरी को रोजगार की शान पर चढ़ा देना चाहता था। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई, इसे घूरती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। इसने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? पूरी बात तो सुन लो। तुम मेरी लाडली बेटी हो, मैं नीलू से ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। आज जो बंदा आ रहा है वो ना सिर्फ मालदार भी है, बल्कि बहुत ही सीधा और शरीफ बंदा है। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, क्या वो शरीफ बंदा मेरे साथ नमाज पढ़ने आ रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो, एक के बाद दूसरी को माले गनीमत समझ रहे हो? वो जल्दी से बोला, मैं किसी गलत इरादे से ये मुलाकात नहीं करा रहा। तुम्हारी इससे शादी कराना चाहता हूँ, तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। वो तंजिया लहजे में बोली, पहली बार तुमने बाजी से भी यही कहा था। इन्हें फरेब में रखकर एक शख्स से मुलाकात कराई थी। फिर क्या हुआ है? तुम्हारी खुदगर्जी इन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है। इसकी बात ना करो, इसका तो मुकद्दर ही ख़राब था। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा नसीब भी खूबसूरत होगा। वो हिकारत से बोली, जिन बेटियों का बाप तुम जैसा हो वो कभी खुश नसीब नहीं हो सकती। ये नीलो मेरे खिलाफ जहर उगलती रहती है, इसीलिए तुम मुझे बेईमान और बेगैरत समझ रही हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें इज्जत और आबरू से दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोला, चलो तैयार हो जाओ। वो गुस्से से खोल रही थी। बाप का हाथ सर पर किसी गंदी नाली के कीड़े की तरह रेंग रहा था। वो उसका हाथ झटक कर जाने लगी। वो पीछे से चोटी पकड़कर खींचते हुए बोला, अभी 4 पैसे कमा कर दिए नहीं हैं और बड़ी बहन की तरह नखरे दिखा रही है। मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना खूब जानता हूँ। चल तैयार हो जा। इसने नागावारी से सर घुमाकर इसे देखा। इसकी निगाहों में अजीब सी शैतानियत नाच रही थी। मर्द जात से नफरत करने वाली ऐसे वक्त बिफर गई। वो लातों का भूत था, बातों से जाने वाला नहीं था। इसने लातें नहीं चलाई, पलटकर एक हाथ इसके मुंह पर जड़ दिया। वो एकदम से बौखलाकर 2 कदम पीछे चला गया। बेयकीनी से बेटी को देखने लगा। वो इसी का लहू थी और लहू ने अपना रंग दिखा दिया था। बाप रिश्तों को पामाल करता रहता था। आज बेटी भी इसके नक्शे कदम पर चलती हुई रिश्तों के तकद्दुस को भूल गई थी। वो हिकारत भरे लहजे में बोली, गिद्ध मुर्दों को नोचते हैं, लेकिन तुम तो इनसे भी गए गुजरे हो। अपनी जीती जागती बेटियों को नोच रहे हो। दुनिया की किसी शरीफजादी ने अपने बाप पर हाथ नहीं उठाया होगा, मगर तुमने मुझे ऐसी गुस्ताखी करने पर मजबूर कर दिया। इसकी ऐसी तौहीन कभी नहीं हुई थी। बीवी जब तक जिंदा रही इसके फैसलों के सामने सर झुकाती रही। बड़ी बेटी भी इसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन छोटी ने तो जैसे इसके होश उड़ा दिए थे।
وہ ذلت کے احساس سے قطراتا ہوا قریب آیا، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک زور کا جھٹکا دیتے ہوئے بولا، کمینی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ تکلیف کی شدت سے چیخ پڑی۔ نیلو بیٹھک میں تھی، اس کی چیخ سن کر دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، وہاں کا منظر دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ پل بھر کو یوں لگا جیسے اس کی جان باپ کی مٹھی میں آ گئی ہو۔ وہ فوراً ہی لپک کر ان کے قریب آئی، اس کے بالوں کو باپ کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کے اندر کا فرعون کہہ رہا تھا، بغاوت کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دینا چاہیے۔ باپ کا رعب اور دبدبہ ان پر بچپن سے تھا، اسے جوانی کی آخری کمائی تک قائم رہنا چاہیے۔ وہ آج ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ باغی بیٹیوں کی پٹائی کر سکتا ہے، جبراً ان سے احکامات کی تعمیل کرا سکتا ہے۔ نیلو اس کے جبر سے بہن کو بچانا چاہتی تھی۔ اس نے فاخرہ کے منہ پر ہاتھ مارا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بس کر، اب اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکا اٹھایا، مجھے دھمکی دیتی ہے؟ کیا کر لے گی تو؟ آج جسے تو لا رہا ہے اس کے منہ پر تھوک دوں گی۔ آج محلے والوں سے چیخ چیخ کر کہوں گی کہ یہاں تیرے دوست و مہمان نہیں آتے ہیں، بیٹیوں کے گاہک آتے ہیں۔ بڑی بیٹی کے باغیانہ انداز نے اسے چونکا دیا۔ فوراً ہی عقل نے سمجھایا کہ یہ چلتا ہوا سکہ رکے گا تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ فرعونیت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا مگر جھنجھلا کر بولا، تو کیا سمجھتی ہے میں تیری دھونس میں آ جاؤں گا؟ میں دیکھ لوں گا تجھے بھی اور اسے بھی۔ تو نے اسے سر پر چڑھایا ہے، اسے میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ فاخرہ نے غصے سے پاؤں پٹک کر کہا، یہ مجھے کیا بہکائیں گی؟ میں نادان بچی نہیں ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ تم باپ نہیں ہو، شیطان ہو، بلکہ شیطان بھی تمہیں دیکھ کر کان پکڑتا ہوگا۔ وہ ایک ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہوا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ نیلو نے اس کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے کہا، کیا سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ اس کا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ وہ ہاتھ بڑی بیٹی پر پڑتا تو گویا اپنے ہی منہ پر پڑتا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولا، تو ہی فساد کی جڑ ہے، میں تجھے ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ میں ایسی جگہ مرتی رہتی ہوں، تو مجھے زندگی کی کربلا میں مارتا رہتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کرے گا؟ مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں فاخرہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، زیادہ ڈائیلاگ نہ بول، یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ تیری بہن بعد میں ہے، میری بیٹی پہلے ہے۔ میں سیاہ کروں یا سفید، تیرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاخرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اسے قتل کر دوں گی۔ غصہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، تجھے بدترین حالات کو سمجھنا ہوگا، میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ یہ قصائی کوئی بھی سخت قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی دل ڈوبنے لگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ کوئی حجت نہیں کر سکتی تھی۔ سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولی، آپ کی بات مان لینے سے کوئی برات لے کر نہیں آ جائے گا، سبھی ہمارے شرابی باپ کو جانتے ہیں، کوئی مجھے اپنے گھر کی بہو نہیں بنائے گا۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی، ہاں یہ تو ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کوئی رشتہ مانگنے نہیں آئے گا، باہر سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر اندر سے کھوکھلا ہے۔ لڑکی جہیز میں ایک دن کا نہیں لائے گی۔ تم خوبصورت ہو مگر شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ کاش کوئی ایسا ہو جو تمہیں 4 کپڑوں میں قبول کر لے۔ وہ مسکرا کر بولی، ایسی بے وقوفی تو کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ نیلو سوچنے کے انداز میں اس سے ذرا دور ہو گئی، پھر پلٹ کر بولی، تمہارا ایک دیوانہ میری نظروں میں ہے۔ اس نے تجسس انداز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ وہ قریب آ کر بولی، وہی جس نے پیش گوئی کی تھی کہ تم کسی سے محبت کرو گی اور اس کی محبت میں اندھی ہو کر دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگو گی۔ وہ منہ بنا کر بولی، ضروری تو نہیں کہ جس نے پیشین گوئی کی ہے میں اسی سے شادی کر لوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، خواہ انجان نہ بنو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ تمہارا دیوانہ ہے، وہی تمہیں اس جہنم سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ تصور میں مشتاق کی صورت ابھر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ بھی جنم لے رہی تھی
کیا یہی وہ درخت ہے جس کی شاخوں میں میرے پیار کی پتنگ اٹکنے والی ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو دیکھا جس کی لکیر پڑھ کر مشتاق نے پیشین گوئی کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو تھام کر سوچا، اس نے تو میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی اس ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے سہلانے لگی۔ ایسے وقت یاد آیا کہ وہ دایاں ہاتھ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا ہاتھ دکھایا تھا کہ وہ محبت کرنے والا کسی بھی لڑکی کا ہاتھ دیکھنا بھول گیا ہوگا۔ شام سے رات ہوئی اور رات سے صبح ہو گئی۔ اس عرصے میں وہ نہ جانے کس دنیا میں کھوئی رہی۔ ان تمام خیالات کے باوجود ایک بات ایسی تھی جو اسے الجھا رہی تھی، سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندر جس اجنبی کو محسوس کرتی رہتی تھی وہ مشتاق نہیں لگتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اس کے اندر موجود رہتے ہوئے بھی اجنبی سا تھا۔ وہ الجھتی رہی، اپنے آپ کو ٹٹولتی رہی۔ رات کا سیاہ آنچل ادھر سے ادھر تک پھیلا ہوا تھا۔ ننھے ننھے ستارے اپنی مدھم مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے کو کسی حد تک واضح کر رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے آس پاس دیکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ اسے اپنی گہری سانس سے سکتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ وہ چھت پر پڑی تھی، وہاں پڑی ہوئی شکستہ چارپائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چارپائی اس کی جواں حسرتوں کی طرح جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی، بے دردی سے استعمال کیے جانے پر دہائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے ایک سرے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمام تر شکستگی کے بعد بھی وہ اس قابل تھی کہ غموں سے شکستہ اور زندگی کی مسافت سے تھک جانے والے کے لیے کسی حد تک سہارا بن سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی بارات سجی ہوئی تھی، رات دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ چھوٹی بہن فاخرہ کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے دلہن کے روپ میں تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ آج اس کنول کو، اپنی بہن کو کیچڑ سے نکال کر اسے پیا دے سدھار کر خود کو بہت ہلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ پھر بھی کہیں کوئی بوجھ تھا جو اسے تھکن کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ خود کو ٹٹولنے لگی۔ اپنا محاسبہ کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی گھائل سا دل ایک ایک زخم واضح کرنے لگا۔ اس نے افسردگی سے سوچا، میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ کچرا گھر ہوں جہاں سے گزرنے والے گزرتے تو ہیں مگر پلٹ کر پھر نہیں دیکھتے۔ اس نے سر دھا بھر کر یوں آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں تو کھل گئی تھیں جب پہلی بار اسے بے حیائی کی بساط پر بچھایا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں دل رو رہا تھا۔ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کب تک خالی مکان بنی رہے گی۔ آنے والے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پر اپنے اپنے نام کی تختی لگا کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے بڑے دکھ سے مسکراتے ہوئے سوچا، آج میں نے اپنی بہن کو خوش نصیب بنا دیا ہے، اس کی پیشانی پر جھومر سجا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے اس کی پیشانی پر لگنے والی مشتاق کے نام کی تختی اسے ہمیشہ نیک نام بنائے رکھے گی۔ چھوٹی بہن سہاگن بن چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ خوش تھی یا نہیں۔ رخصتی کے بعد سے اب تک خاموش تھی۔ سادگی سے نکاح پڑھوایا گیا تھا جیسے کوئی جرم کیا جا رہا ہو۔ بڑی بہن کی طرح ان کے درمیان کوئی چور رشتہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض حالات میں جائز کام بھی چھپ چھپا کر اور ناجائز کام ڈنکے کی چوٹ پر کیے جاتے ہیں۔ وہ شرعی طور پر اس کی زندگی میں آئی تھی، پھر بھی نیک نامی کے ڈنکے نہیں بجے۔ وہ عجیب دلہن تھی، بڑی بے دلی سے پھولوں کی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دلہنیں آنے والے کی منتظر رہا کرتی ہیں، لیکن وہ آنے والے حالات کی منتظر تھی۔ دل دھڑکنے کے بجائے سوال کر رہا تھا، اسے پوچھ رہا تھا، کیا یہی وہ عاشق ہے جس کا عشق تجھے دنیا کے ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دینے پر مجبور کر دے گا؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، ہاں شاید، لیکن اس کے بارے میں سوچنے کے باوجود دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس کا تصور کرتی ہوں مگر چند لمحوں بعد ہی وہ پردہ اس ذہن سے غائب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں
میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً ہی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اسے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک طویل خوش فہمی میں مبتلا رکھنے والا خواب دیکھ رہی ہے، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ وہ سیج پر تھی اور اب اس کی ملکیت تھی۔ اس پر جیسے جی چاہتا وہ حکومت کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فاخرہ نے ایک ذرا کشمشا کر پہلو بدلا۔ اس کی موجودگی سے اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں لگ رہا تھا جس کا انتظار ہاتھ کی لکیریں کر رہی تھیں۔ آنے والے کو دلہن کا زناٹے دار ہاتھ یاد تھا۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر کہا، آج میں اجازت کے بغیر ہاتھ پکڑنے کی غلطی نہیں کروں گا، حالانکہ تم گواہوں کے سامنے 3 بار قبول کر چکی ہو۔ یہ یاد دلانے کے بعد قریب آنے کی جرات کر رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فاخرہ کو یوں لگا کہ اس کے اندر موجود تمام جذبے جمع ہی لینے لگے ہیں، نیند آنے کا سگنل دے رہے ہیں۔ مشتاق نے بڑی محبت سے اس ہاتھ کو تھام لیا جس کی لکیر نے یہ چغلی کھائی تھی کہ وہ مستقبل میں عشق کی معراج حاصل کرنے والی ہے۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا اور وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ وہ کیا جانتی تھی؟ جس پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ ایک دن اسے ہاتھوں ہاتھ لے گا، پھر وہ ہاتھ تو کیا کبھی اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ مشتاق نے ذرا جھک کر بڑی چاہت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب نیلو باجی نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہتی ہیں تو یقین جانو میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک ذرا ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ ایسے وقت باپ یاد آ گیا۔ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے اسی طرح منہ کھول کر ہنستا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ بھی مرد ہے، خود غرض ہے۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا میں ایسے مطلب پرست کی محبت میں اندھی ہونے والی ہوں؟ اس کے والدین اور خاندان کے دوسرے بزرگ اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایک تو وہ غریب تھی، پھر شرابی اور بدخصلت باپ کی وجہ سے دونوں بہنیں بدنام تھیں۔ مشتاق تو کیا کوئی بھی اسے اپنے گھر کی عزت نہ بناتا۔ اس نے بنا لیا تھا، لیکن گھر کی عزت نہ بنا سکا، کرائے کے ایک مکان میں لے آیا تھا۔ فاخرہ اپنی بہن کی بدنصیبی سے خوف زدہ تھی۔ دوسری غریب لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا، ایسے غریب، حسین اور غریب نوجوانی کی چکا چوند دیکھ کر جس کے منہ میں پانی آتا ہے وہی دکھاوے کے لیے نقاب پڑھا کر لے جاتا ہے، پھر دل بھرنے کے بعد پان کی پیک کی طرح گھر سے باہر انہیں تھوک دیتا ہے۔ فاخرہ نے کبھی باپ پر بھروسہ نہیں کیا، پھر مشتاق جیسے دل پھینک جوان پر کیا بھروسہ کرتی؟ بڑی بہن کے سر سے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے اس عاشق کے پاس آ گئی تھی۔ پتہ نہیں عشق کا نشہ کب اترنے والا تھا اور کب اس کے چہرے پر باپ کا چہرہ مکڑی کے جالے کی طرح تننے والا تھا۔ وہ منہ پھیرے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ اس کے حسین وجود میں۔ صبح ہوئی تو کمرے کا ماحول وہی تھا، لیکن اس کے اندر کا ماحول بدل گیا تھا۔ اس کے اندر کی زہریلی حقیقت چیخ رہی تھی کہ اس نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک مرد کے ساتھ رات گزاری ہے۔ بہن کو روز صبح واپس بھیج دیا جاتا تھا، پتہ نہیں وہ کب اس کی واپسی کا ٹکٹ کٹانے والا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی، روتے روتے فرش پر بیٹھنے لگی، ریت کے گھروندے کی طرح بکھرنے لگی۔ جو کبھی نہ چاہا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اسے نیلو یاد آنے لگی۔ وہ بڑی محبت سے اسے یاد کرنے لگی۔ آج سمجھ میں آیا تھا کہ وہ روز کس طرح جیتی اور مرتی رہتی ہے۔ وہ بڑی دیر تک آنسو بہاتی رہی، خود کو بہلاتی رہی۔ نیلو کے حوالے سے یہ سوچ کر دل کسی حد تک ہلکا ہو گیا کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص نقاب پڑھوا کر آیا ہے۔ آئندہ اس نکاح کی حرمت کب تک قائم رہے گی، یہ مشتاق کے ایمان پر تھا۔ فی الوقت وہ جیسا بھی تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کی تنہائیوں کا ساتھی تھا، ایسا ساتھی جس کا چہرہ ہر صبح بدلنے والا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بدلے یا نہ بدلے، مگر فاخرہ کی زندگی بدل گئی تھی۔
दिन रात बदल गए थे। मुश्ताक की भरपूर तवज्जो और मोहब्बतें पाने के बावजूद भी वो मुतमईन नहीं थी। ऐसा लगता था कहीं कोई कमी है, कोई खाली जगह है जिसे पुर होना है, मुश्ताक की पेशगोई को दुरुस्त होना है। शादी से पहले ये तजस्सुस था कि शायद मुश्ताक इसकी ज़िंदगी का अव्वल व आखिर बनने वाला है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सोच कमज़ोर होती चली गई। ये तजस्सुस धीमा पड़ने लगा कि वो कौन है जिसे इसके दिल की दुनिया में आना है। मौत एक बार आती है और सारा किस्सा तमाम करके चली जाती है, लेकिन ज़िंदगी बड़ी जालिम होती है, रोज़ मारती है और रोज़ जिलाती है। कभी ज़िंदगी को जिला देती है और कभी बुझा देती है। वो मौत से नहीं, ज़िंदगी से सहमी रहती थी। बहन को रुखसत करके दिल मुतमईन था, लेकिन तन्हाई ने इसे बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। इसका मुरझाया हुआ चेहरा आने वालों को जाने पर मजबूर करने लगा था। बाप पूरी तरह झुंझुलाया हुआ था। फाखरा की शादी ने तो जैसे इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बुढ़ापे का सहारा बनने वाली बैसाखी कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी। रेत को कितना ही कसकर मुट्ठी में बंद करो, वो औरत की जवानी की तरह गिरफ्त से निकलती चली जाती है। अब वो रेत का घरौंदा लगने लगी थी। इसने आंगन में झाड़ू लगाती नीलो को घूरते हुए कहा, तू बेटी नहीं दुश्मन है। तूने फाखरा को पराई बना दिया है। मैं इसके दरवाजे पर गया था, इसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। वो मेरी मिल्कियत थी, तूने मुझसे पूछे बगैर इसे इस छोकरे के हवाले कर दिया। इस घर की खुशनसीबी पर झाड़ू फेर दी। जी तो चाहता है तेरा गला दबा दूं। वो एक जरा बेपरवाही से बोली, नेकी और पूछ देर क्यों करते हो? दबा दो मेरा गला। मैं कोई गिला नहीं करूँगी। वो बेबसी से मिट्टियाँ भींच कर इसे देखने लगा। वो बासी मिठाई बनती जा रही थी, मगर चांदी का बरक चढ़ा देने से मक्खियाँ भिनभिनाती हुई आ ही जाती थीं। वो खुद इसके सर का दर्द ही सही, लेकिन दर्द सर का इलाज भी था। फाखरा तो कमान से निकला हुआ तीर बन चुकी थी। अब तो इसी पर तकिया था और आने वाले दिनों की फिक्र थी, क्या करे या ना करे। इसने एक ज़रा नर्म लहजे में कहा, देख, मैं तेरे ही भले के लिए सोचता रहता हूँ। फाखरा की किसी अच्छे और मर्दा घराने में शादी हो जाती तो तुझे सारे झमेलों से निजात मिल जाती। इसके ज़रिए हम बाप बेटी का भी कुछ आसरा हो जाता। वो बड़ी हकारत से बोली, यानी तुम इसकी शादी को कारोबार बनाना चाहते थे? वो बड़ी ठिठाई से बोला, मैं तुम लोगों की भलाई के लिए हर जगह 2 पैसे का फ़ायदा सोचता हूँ। वो मेरी फूल जैसी बेटी थी, इस छोकरे की झोली में जाकर 2 कौड़ी की हो गई। वो झाड़ू को फर्श पर पटकते हुए बोली, शादी के बाद लड़की को इज्जत मिलती है, इसका मान बढ़ जाता है। वो तो 2 कौड़ी की नहीं हुई, अलबत्ता तुम्हारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई है। अब तुम हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। वो एकदम से बिभर कर बोला, मेरे ये हाथ मलने के लिए नहीं, नोट गिनने के लिए बने हुए हैं। वो इसकी तरफ थूक कर बोली, कभी फुर्सत मिले तो उंगलियों पर अपने गुनाहों का हिसाब करके देख। तेरे नोटों की गिनती एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर तेरे चेहरे की कालक कभी ख़त्म नहीं होगी। इस जुमले ने बाप को अंदर तक सुलगा दिया। उसने आगे बढ़कर एक उल्टा हाथ इसके मुंह पर जड़ दिया। वो तवाज़ुन कायम न रख सकी, लड़खड़ाती हुई ज़मीन पोस हो गई। वो इसे ठोकर मारते हुए बोला, साली, बाप के सामने ज़बान चलाती है? अभी तो थप्पड़ मारा है, कुछ और बोलेगी तो गुद्दी से ज़बान खींचकर हथेली पर रख दूंगा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ घर से बाहर चला गया। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। ऐसे वक्त उसे रोना चाहिए था, लेकिन वो खिलाफ़े तवक्को हंस रही थी और ज़ेरे लब कह रही थी, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। अब्बा, मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं। अब मेरे नहीं, तुम्हारे जलने कुड़ने के दिन आ रहे हैं। तुम ये सोच सोच कर सुलगते रहो कि फाखरा कभी बैरर चेक नहीं बन सकेगी। वो जो तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोल सकती थी, वो चिड़िया फुर से उड़ चुकी है। इसने कह कहा लगाया, फर्श पर से उड़कर खड़ी हो गई। दोनों बाजू फैलाकर फिरकी की तरह घूमने लगी। ऐसा लग रहा था ज़मीन और आसमान उसके साथ घूम रहे हों।
وہ ہنس رہی تھی، جھوم رہی تھی، پھر نڈال ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھی رہی، گزرتے ہوئے لمحوں سے ہمت اور حوصلہ چراتی رہی، پھر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، منہ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، اے کاتب تقدیر، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو نے میری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اسے میں چپ چاپ بھگت رہی ہوں، لیکن اتنا سمجھ رہی ہوں کہ تو بھی میرا مقدر دیکھ کر کچھ تو سوچتا ہوگا، آج نہیں تو کل کچھ تو کرم کرے گا۔ وہ کچھ دیر تک آسمان کو ایسے تکتی رہی جیسے وہاں سے کوئی صدا آنے والی ہو، پھر یہ سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی کہ مقدر میں گردش رہے گی تو اسے نہ اوپر والے کی آواز سنائی دے گی، نہ کوئی آسمانی اشارہ ملے گا۔ 2 دن گزر گئے، باپ جھنجھلا کر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی گمشدگی پر کوئی تشویش نہیں تھی، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی فکر کی جاتی۔ وہ 2 دن اس نے بڑی آسودگی سے گزارے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی تھکن اتر رہی ہے۔ وہ غسل سے فارغ ہو کر آئینے کے روبرو آئی، پھر گیلے بالوں کو کنگھی سے سلجھانے لگی۔ بالوں کی الجھن دور ہو رہی تھی، لیکن دل کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ بیرونی دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس نے اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ باپ کی آواز نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے ناگواری سے دروازے کی چٹخنی کو دیکھا، جی چاہ رہا تھا اسے کھولنے کے بجائے اس میں ایک بڑا سا تالا ڈال دے۔ دستک پھر سنائی دی، اس نے آگے بڑھ کر اسے کھولا تو باپ کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک ایسی بچی تھی جو لڑکپن اور جوانی کے سنگم پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر آتے ہوئے بولا، کیا ہو رہا تھا؟ دروازہ کھولنے میں بڑی دیر کر دی۔ وہ اس عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھولے خان نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ارے نیک بخت، باہر کیوں کھڑی ہے؟ اندر آ جا، یہی ہے اپنا آشیانہ۔ وہ بچی کے ساتھ اندر آ گئی۔ نیلو نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ اس عورت کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ وہ بھی شرما کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کو ایک بازو کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، پہلے تیری ماں چلی گئی، پھر بہن چلی گئی اور تو اکیلی رہ گئی۔ دیکھ، مجھے تیرے اکیلے پن کا کتنا خیال ہے۔ اب تجھے نہ ماں کی کمی محسوس ہوگی اور نہ چھوٹی بہن کی۔ اس نے ذرا چونک کر باپ کو دیکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، پھر بھی تصدیق لازمی تھی۔ اس نے پوچھا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ بھائی، یہ تیری ماں ہے، وہ تیری بہن ہے، اور اس رشتے سے یہ میری بیوی ہے اور وہ میری بیٹی۔ آئی بات کچھ سمجھ میں؟ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ وہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، میری بھولی بٹیا، میں نے شادی کی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بھی ہو۔ بھلا ایسے میں کون بے وقوف ہوگی جو تم سے شادی کرے گی؟ سچ بتاؤ، یہ دونوں کون ہیں؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ اس عورت نے کہا، تم میرے منہ پہ مجھے بے وقوف کہہ رہی ہو؟ میں نے ہی تمہارے باپ سے نکاح کیا ہے۔ نیلو تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 30 برس کی بھرپور جوان عورت تھی، خوبصورت نہیں تھی لیکن قبول صورت تھی۔ اس نے پوچھا، تمہیں میرے ابا میں ایسی کون سی خوبی نظر آ گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے تم نے اتنا بڑا اور غلط قدم اٹھایا ہے؟ اس عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سوال پہلے اپنی ماں سے کرنا تھا نا، کہ اس نے کیا دیکھ کر ان سے شادی کی تھی۔ اگر تمہاری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی تو پھر میں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وہ بیٹی کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا، اسے ماننے کے لیے آگے بڑھا۔ نئی بیوی نے اسے روکتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈے دماغ سے کام لو، میں نے اس کی ماں کی جگہ لی ہے، یہ فوراً ہی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ نیلو نے ایک ذرا سنجیدگی سے کہا، ہاں نہیں کروں گی۔
تم نے میری ماں کی جگہ لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے ایک ماں کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت کے ناطے مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ باپ نے خرا کر اس کی طرف لپکتے ہوئے کہا، چپ ہو جا، نہیں تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم مجھے اٹھا کر کیا پھینکو گے؟ تم سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ کمانے کے لیے بوڑھے بن جاتے ہو، شادی کرتے وقت اپنی عمر نظر نہیں آئی، کبھی 2 پیسے کما کر اس گھر میں لائے نہیں، پھر یہ 2 بوجھ اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ وہ بولا، زیادہ ٹٹر مت کر، یہ اپنی قسمت سے اس گھر میں آئی ہیں اور یہاں اپنی قسمت کا لکھا ہوا کھائیں گی۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، ہاں، میں بھی اس گھر میں اپنی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی اور اب تک اپنی بدقسمتی کو بھگت رہی ہوں۔ پھر اس نے نئی ماں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو قدرت نے اس گھر میں بھیج دیا ہے، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ اپنی تقدیر پھوڑنے خود یہاں آئی ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، پھر نیلو سے کہا، تم میرے حالات نہیں جانتی، میں بدقسمتی کی دھوپ میں جلتی ہوئی تمہارے باپ کے سائے میں آئی ہوں۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنے باپ سے بڑی شکایتیں ہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو ان کی احسان مند ہوں۔ یہ صرف مجھے ہی نہیں، میری بیٹی کو بھی ایک چھت اور 4 دیواری کے ساتھ تحفظ دے رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس 4 دیواری میں میری بچی باہر والوں کی میلی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ یہاں آتے ہی مجھے جو سکون حاصل ہو رہا ہے اسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی۔ بس اتنا جان لو کہ میں ڈوب رہی تھی اور تمہارے ابو مجھے کنارے لگا رہے ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نیلو کو اچانک ہی ایسے لگا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہے، اس کے چہرے پر اسے اپنا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کا دوسرا روپ تھی۔ اس دنیا میں شاید تمام مظلوموں کے چہرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ بھولے خان نے اپنی نئی دلہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوشاد، تو اس کی پرواہ نہ کر، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے اور ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ وہ سامنے میرا کمرہ ہے، غزالہ کو لے کر وہاں جاؤ، ذرا دیر آرام کر لو۔ اس نے ایک نظر نیلو پر ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس کے جاتے ہی چونک گئی، باپ کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی، میں اس گھر کا چولہا گرم رکھنے کے لیے خود کو جلاتی رہتی ہوں، اپنا اور تمہارا بوجھ اٹھانا دوپہر ہو گیا ہے، اوپر سے 1 کا نہیں 2 کا بوجھ اور لاد رہے ہو، اب تو یہاں فاقے ہوا کریں گے۔ اس نے بڑے ہی شیطانی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر کہا، تو نے ایک سونے کی چڑیا اڑا دی، میں پرانا چڑی مار ہوں، تو نے 1 اڑائی، میں 2 لے آیا ہوں، ایک دودھ ہے تو دوسری ملائی ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، بے یقینی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ عورت اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی داؤ پر لگائے گی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں بکری کو بھی اور بکری کی ماں کو بھی چھری تلے لانے کے ہتھ کنڈے خوب جانتا ہوں۔ میری یہ کھوپڑی بہت تیز ہے، دور تک سوچنے کے بعد اصل کے ساتھ سود بھی لایا ہوں۔ یہ ماں بیٹی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گی اور اپنے ساتھ میرا بھی۔ وہ اسے ایک طرف ہٹا کر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولا، قدرت کی مہربانیاں ہیں، کیا کہیے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی، نوشاد، نوشاد، اپنی غزالہ کو لے کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اسے تم مسیحا سمجھ رہی ہو؟ یہ موت ہے، عزت کا قاتل ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں رکھی، تم دونوں کی عزت کیا خاک رکھے گا؟ کمرے سے نکل آؤ، میں تم دونوں کو باہر تک چھوڑ آؤں گی۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ مار کر چیختے ہوئے کہا، چلی جاؤ نوشاد، اپنی بیٹی کو ابھی یہاں سے لے جاؤ، اب مجھ میں دوسری فاخرہ کو بچانے کی ہمت نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، زیادہ دور تک ساتھ نہیں دے سکوں گی، آؤ باہر تک ساتھ چلوں گی۔ کمرے کے اندر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے سننے والوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی چیختی ہوئی آوازیں بند دروازے سے گویا سر پھوڑ رہی تھیں۔ وہ چیختے چیختے تھک گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دماغ ایک دم سے سن ہو گیا تھا۔ اندر سے ظاہر ہونے والی بے حسی نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ باپ واقعی چڑی مار ہے
माँ बेटी से बाकायदा समझौता करने के बाद इन्हें यहाँ लाया है। वक्त तभी पाँव गुजर रहा था, मगर लम्हा ब लम्हा इसके अंदर हलचल मचा रहा था। वो वक्तन फवक्तन बेख्तियार अपनी हथेली को देखने लगती थी। ये पेशगोई सरगोशियाँ करती रहती थी कि इसके हाथ की लकीर पर चलता हुआ कोई आएगा, ज़रूर आएगा। हाय, मगर कब आएगा? इस पेशगोई ने तो कहीं का ना रखा था। दिन रात का सुकून ही छिन गया था। शौहर के साथ गुजरने वाले दिन रात बेकैफो बेरंगो बू थे, मगर इस अजनबी के तस्वुर से अजीब रंगीनी और संगीनी और एक तड़पा देने वाली दिलचस्पी पैदा हो जाती थी। वो रात थी, मुश्ताक दिन था। रात और दिन का मसला ये है कि रात कभी दिन से नहीं मिलती और दिन कभी रात से मिलना चाहता है तो शाम होते होते बुझ जाता है। वो इसके पास आकर बुझ जाता था, परेशान हो जाता था, मोहब्बत से पूछता था, तुम्हारे अंदर वो हरारत, वो जोश और जज्बा क्यों नहीं है जो तुम्हारे हाथ की लकीर में है? हाथ की लकीर कुछ और है और तुम्हारी सर्द महरी कुछ और कहती है। वो खुद परेशान थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मर्जात से जो बेजारी है वो इसके खवास पर इस कदर क्यों छा जाती है कि मोहब्बत का एक हल्का सा खुशगवार झोंका भी इसके दिल को छूने नहीं आता। वो इस जैसी बेजान बुत को पूछते पूछते थक गया था। वो मजबूर थी। हजार खा कोशिश करने के बावजूद दिल अपने सरताज की तरफ माइल नहीं हो रहा था। वो सर का ताज था, सर पर ही रहता था। शादी के 2 माह बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये अजीब सा बोझ था जिसे उठाकर उसे थकन का एहसास नहीं हो रहा था। इस पर अजीब सी कैफियत तारी थी। सरशारी का मीठा मीठा नशा तारी था जो दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जीने का असल मकसद मिलने वाला है। वो बिस्तर पर नीम दराज थी। ख्यालों की उड़ान में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा उसके साथ महवे परवास था। वो इसकी उंगली थामे इधर से उधर डोल रही थी, खुशी से लहरा रही थी। ऐसे ही वक्त चौंक सी गई। दिमाग में एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल कुलबुलाने लगा। ये बच्चा मुश्ताक की तरह और दूसरे मर्द हजरात की तरह आदमजाद होगा तो क्या तुम इसे भरपूर ममता और चाहत दे सकोगी? क्या ये तुम्हारी कोख से निकलकर तुम्हारे दिल में जगह बना सकेगा, या मुश्ताक की तरह सर्द आगोश से सर टकराता रहेगा? ऐसे सवालात के उभरते ही इसका दिल डूबने लगा। वो उठकर बैठ गई। बैठकर चैन भी न मिला तो बिस्तर से उठकर टहलने लगी और टहलती रही, सोचती रही। इतना तड़पे कि दर्द ना रहा कोई, इतना तरसे कि आस भी ना रही, इतना जागे कि जागती आंखें भूल गईं ख्वाब क्या होते हैं। अच्छा है कोई ख्वाब ना आए, वो आप आ जाए, यकीन दिलाए कि वो है, यही है। कलम चलते चलते रुक गया। कितनी अजीब बात थी। जिंदगी स्याही से भरी पड़ी थी मगर कलम खाली हो गया था। नीलो ने एक गहरी सांस लेकर डायरी बंद कर दी। इसके साथ ही आंखें भी बंद हो गईं। तसव्वुर में अधूरे ख्यालात उभरने लगे। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इसने उलझकर आंखें खोल दी। कमरे से बाहर आकर देखा, बाप दरवाज़ा खोलने जा रहा था। दस्तक एक बार फिर सुनाई दी। भोले खान ने बुलंद आवाज़ में कहा, आ रहा हूँ भाई, छुरी के नीचे दम तो लो। इसने आगे बढ़कर चटकनी गिराई तो जैसे खुद भी गिर गया। बाहर खड़े हुए शख्स को देखते ही झुककर यूं मुसाफा करने लगा जैसे इसे हाथ ना मिला रहा हो, इसके पाँव छू रहा हो। बुजुर्गों के पाँव छूने से दुआएं मिलती हैं, इज्जत मिलती है, लेकिन इसे जिल्लत अजीज थी क्योंकि कमाई का जरिया जिल्लती थी। वो किसी बुजुर्ग के नहीं, दरवाजे पर आने वाले अंदाता की कदम बोसी के लिए झुका था। नीलो ने जरा गर्दन उठाकर देखा। आने वाला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बाप का इससे झुककर मिलना समझा रहा था कि दुकानदारी चमकने वाली है। वो अफसरदा सी हो गई। एक सर्द आह भरती हुई अपने कमरे में आ गई। इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती थी।
اس نے بستر پر پڑی ہوئی ڈائری کو حسرت سے دیکھا، پھر اسے اٹھا کر الماری کے سیف میں رکھ دیا۔ وہ سارے ارمانوں، ساری تمناؤں کو اسی طرح سیف میں سنبھال کر رکھ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی یہ 6 نقطوں والا پاپ خوشی سے منہ پھاڑے ہنستا ہوا کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 لفافے تھے۔ وہ انہیں نیلو کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، یہ دیکھ، صبح ہوتے ہی قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ کل رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے نیا سوٹ پہنا ہے۔ تعبیر اتنی جلدی مل جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی، جسے بیاہ کر لائے ہو اسے بھیجو، وہ تمہارے نئے سوٹ کے ساتھ کفن بھی لے آئے گی۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، تو مجھے کفن پہنانے کی فکر میں رہتی ہے، لیکن میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ نوشاد صحن میں بیٹھی بیٹی کے سر سے جوئیں نکال رہی تھی، ہاتھ نچا کر بولی، ہمیں اپنا بوجھ اٹھانا ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ بولا، میں خود اس کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر راجہ گل نواز کا پیغام آیا ہے، وہ تو اسی کمبخت کو مانگتا ہے۔ وہ راجہ گل نواز کا نام سنتے ہی چونک گئی، دل ایک دم سے سینے میں دھماکے کرنے لگا۔ یہ نام اس کی زندگی میں دوسری بار آیا تھا اور پچھلی تمام یادوں کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ وہ ایک باری پرواز کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا خریدار تھا، پہلی بار اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے بنگلے میں لے گیا تھا۔ عورت جیسی بھی ہو، اچھی یا بری، وہ اپنی زندگی میں پہلے آنے والے کو کبھی بھلا نہیں پاتی، جس نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی خرید لیا تھا۔ اس کے جھومتے ہوئے دل نے سوچا، وہ واپس آ گیا ہے، لندن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے بھلا نہیں سکا۔ وہ وعدے کا پکا ہے، زبان کا سچا ہے۔ اس نے سچ کہا تھا کہ پاکستان آتے ہی مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ وہ کشاں کشاں آگے بڑھنے لگی، پھر اچانک ہی چھٹک گئی، کسی سے ٹکرا گئی۔ باپ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا، منہ پر کہاں چڑھی آ رہی ہو؟ یہ لو، یہ لفافہ راجہ صاحب نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس نے لفافہ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ باپ نے کہا، کھول کر تو دیکھ، کیا ہے اس میں؟ وہ اس کے ہاتھ میں دوسرے لفافے کو دیکھ کر بولی، تمہیں جو چاہیے وہ اس میں ہوگا۔ وہ اپنے لفافے کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، راجہ صاحب کا بندہ کہہ رہا تھا اس میں پورے 1000 ہیں، باقی 1000 صبح ملیں گے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، صبح 2000 سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے ناگواری سے باپ کو دیکھا، اسے بھی لفافے کے اندر جھانکنے کا تجسس تھا، لیکن وہ اس کی موجودگی میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ باپ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لا مجھے دے، میں اسے کھولتا ہوں۔ وہ اسے مٹھی میں دباتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی، تمہارے لیے جو آیا ہے میں اس کا حساب نہیں کر رہی ہوں، تو پھر تم کیوں اس لفافے کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بند لفافے میں کیا ہے، اس کے باوجود اندر ہی اندر لہرا رہی تھی۔ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے لیے کچھ بھیج سکتا ہے۔ باپ نے کہا، سوچ کیا رہی ہے، میں دیکھے بغیر ٹلنے والا نہیں ہوں۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، یہ سمجھ گئی کہ لفافہ کھولنے کے بعد ہی اس بڈھے سے پیچھا چھوٹے گا۔ اس نے مجبوراً اسے کھولا۔ وہ بڑے تجسس سے بیٹے کے قریب آ گیا۔ لفافے کے اندر سے ایک خط برآمد ہوا۔ وہ مایوسی سے پیچھے ہٹ کر بولا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ وہ اس خط کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، دل نے دھڑک کر کہا، وہ مدتوں بعد آنے والا ملاقات سے پہلے محبت نامے کے ذریعے تیرے پاس آ گیا ہے۔ یہ نامہ میرے نام ہے۔ اسے اس کا لب و لہجہ یاد آنے لگا، وہ پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ اس کے بعد تو شاید وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ ان چند برسوں میں موت اور زندگی کی برزخ میں جھولتی رہی تھی۔ وہ اس طے شدہ کاغذ کو کھولنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، یہ جاننے کا تجسس تھا کہ پیا نے کیا سندیش بھیجا ہے، لیکن باپ سر پر سوار تھا۔ وہ خط کو اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، اور سے دیکھ لو، یہ کاغذ ہے، نہ ڈالر ہے نہ پاکستانی کرنسی ہے، یہ کاغذ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خالی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے زبانیں بے زبانی سے دفع ہونے کو کہہ رہی ہو۔ وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ نامہ ابھی تک مٹھی میں دبا ہوا تھا۔
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کھولتے ہی گل نواز روبرو چلا آئے گا۔ وہ خط کی ایک ایک تہہ کو بڑی احتیاط سے یوں کھولنے لگی جیسے اس پر الفاظ نہ لکھے ہوں، موتی جڑے ہوں۔ ذرا سی چوک ہو گئی تو بکھر جائیں گے۔ تہیں کھل گئیں۔ بڑے سے کاغذ پر مختصر سی تحریر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے محسوس کرتی رہی اور پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کیا تھی؟ وہ خود آ کر بیٹھ گیا تھا اور بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں اسے مخاطب کر رہا تھا۔ جانے اجلا، آج نہ جانے کتنے عرصے بعد تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے تم سے۔ میں اس ملاقات کی یادوں کے سہارے یہاں سے گیا تھا اور اب لوٹا ہوں تو وہی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جدائی کے اس لمبے عرصے میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں جہاں جہاں بھی تھا وہاں تم ہی تم تھی۔ یقین کرو، اپنے ساتھ ہی میں تمہارے ساتھ ساتھ سانسیں لیتا رہا ہوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ وہ اس تحریر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر وہ گویا ہوا، یہ کمرہ، یہ گھر، یہاں کے در و دیوار سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ فرش تمہاری قدم بوسی کے لیے بے چین ہے۔ سانسوں میں اب تک تمہاری مہک بسی ہوئی ہے۔ آؤ کہ یہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے خوشبوؤں سے نواز کر دو اور گل نواز بنا دو۔ فقط اپنی خوشبو کا منتظر، تمہارا گل۔ وہ اس کے بلانے کے انداز پر تڑپ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، آنے والے حالات پر غور کرنے لگی۔ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک ٹہلنے اور غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے ملنے کے بعد ہی اس کے رویے کا پتہ چل سکے گا۔ دن گزرا، شام ہوئی، شام گزری، رات ہو گئی۔ جب سے بلاوا آیا تھا وہ تب سے ملاقات کی تیاریوں میں مصروف رہی تھی۔ سارا دن آئینے کے سامنے رہی اور اپنے وجود کی نوک پلک درست کرتی رہی۔ بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ فوراً ہی آئینے کے سامنے آ کر اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل ایسا باولا ہوا کہ حلق میں آ کر دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی باپ نے کمرے میں آ کر کہا، تیار ہو تو آ جاؤ، بندہ آ گیا ہے۔ یہ اس کی عادت تھی۔ جب بھی بیٹی کو کہیں رخصت کرتا تھا تو بڑی نرمی سے بولتا تھا۔ چاپلوسی تو اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ چادر سنبھالتی ہوئی اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چادر تو سنبھل رہی تھی لیکن پورا وجود ڈول رہا تھا۔ دل کی تو عجیب حالت تھی، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ایک ہی خیال اس کے اندر گردش کر رہا تھا کہ اسے اس کی وحشتوں کا ساتھی ملنے والا ہے۔ وہ ساحلی رہتے اور وہ جھونکا اسے اڑانے والا ہے۔ وہ خیالوں کی اڑان بھرتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سامنے پہنچتے ہی گمسم ہو گئی۔ آس پاس کی ہر چیز جیسے خفا ہو گئی۔ سارا ماحول تھم سا گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بے ساختہ بولی، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ ایک بچے کے باپ بھی بن چکے ہیں۔ آپ لندن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہیں، مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیں، بس مجھے اپنے نام کر لیں۔ ہر عورت کے اندر چھپی ہوئی شریف ذاتی کسی ایک کے نام ہو کر جینا و مرنا چاہتی ہے۔ حالات کی سولی پر لٹکنے والی کی یہ آخری خواہش ہے۔ وہ حسرتوں کے صحرا میں بھٹک رہی تھی اور اسے بے اختیار دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، کس سوچ میں گم ہو؟ وہ بولی، میں بہت سوچتی ہوں، غور کرتی ہوں، لیکن جینے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی۔ کوئی مکان، کوئی جانور، کوئی شو پیس اتنی بار نہیں بکتا ہوگا جتنی بار میں رلتی رہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ وہ اسے نزدیک تر کر کے تھپکنے لگا، خاموشی کی زبان سے تسلیاں دینے لگا۔ وہ تسلیاں نہیں، تحفظ چاہتی تھی، لیکن حالات نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کھل کر اپنی ایک پاکیزہ خواہش کا اظہار کر پاتی۔ اس نے اس سے کہا، بڑی قسمت والیاں ہوتی ہیں وہ جنہیں دلہن کا روپ حاصل ہوتا ہے۔
میں سہاگن نہیں بن پائی، لیکن اپنی چھوٹی بہن کو دلہن بنانے کے بعد بہت پرسکون ہوں۔ پھر بھی یہ سکون، یہ خوشی میرے اندر کے خلا کو پر نہیں کر رہی ہے۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کھوئے کھوئے سے انداز میں بول رہی تھی، جیسے فاخرہ کے پاس پہنچ گئی ہو اور اسے دلہن کے روپ میں دیکھ رہی ہو، اور اس دلہن کے اندر بیٹھ کر اپنے اندر کی دلہن کا ماتم کر رہی ہو۔ وہ اسے ایک دم بولا، دلہن بننا چاہتی ہو؟ دل تھک سے رہ گیا، ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے یقینی سے سر گھما کر اسے دیکھا۔ دل کی بات محبوب کی زبان پر آ جائے تو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر بیٹھنے اور اس کے تمام چور جذبوں کو کھنگالنے کے بعد بول رہا ہے۔ اس نے تصدیق کرنے کے انداز میں پوچھا، بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ بولی، کیا یہ ممکن ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں؟ لوگ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، کیا ہم ایک مشکل کو آسان نہیں بنا سکتے؟ اسے بڑا حوصلہ مل رہا تھا۔ ایسے وقت ہر عورت کے اندر سب سے پہلے سوکن چیختی ہے۔ لندن والی نے جھاڑو دکھاتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کو آسانی سے تمہاری جھولی میں گرنے نہیں دوں گی۔ اس نے پریشان ہو کر گل نواز کو دیکھا۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کی ایک چاہنے والی شریک حیات ہے، آپ کا ایک پیارا سا بیٹا ہے، کیا ان کے حقوق چھین کر مجھے دے سکیں گے؟ وہ بولا، چھین جھپٹ وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا، میں تو انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ میں سال کے 6 مہینے پاکستان میں گزارتا ہوں، ایسے وقت میں وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ باشعور عورت ہے، میری اس بات سے قائل ہو جائے گی کہ میں نے اپنی ضرورت کسی چور دروازے سے پوری کرنے کے بجائے شادی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے اس معاملے میں درد سر نہیں بنے گی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، کوئی عورت کتنی ہی تعلیم یافتہ اور باشعور کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنے شوہر کا بٹوارا نہیں چاہتی، اپنی حکومت میں کسی دوسری کو حصے دار نہیں بناتی۔ اپنے شوہر کی سلطنت پر تنہا حکومت کرنے کے لیے عورت کو اپنا سب کچھ ہار کر جیتنا پڑتا ہے، اور اپنی جیت کو ہار میں بدلنے والیاں اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ میں تو اسے عورتوں کی حماقت کہوں گا جو کھلے دل سے اجازت نہیں دیتی، ان کے شوہر چور راستہ ضرور اختیار کرتے ہیں، وہی راستہ جو میں اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھنے کے باوجود نادانی ظاہر کرتی ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی، کون سا راستہ؟ وہ بولا، چور راستہ، مگر چور رشتہ نہیں۔ ہم چوری چھپے اپنے رشتے کو قانونی حیثیت دیں گے، ایک نام دیں گے، ایک پہچان دیں گے۔ اب تمہارے وجود پر صرف میرے نام کی تختیل لگی رہے گی، تمہارے شیشے کے گھر میں آئندہ کوئی پتھر نہیں آئے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نیلو کی کہ وہ ایسے وقت کیا کرے، تھاڑے مار مار کر روئے یا خوشی سے ناچنا شروع کر دے۔ فاخرہ کی شادی کے بعد زندگی کی دوسری اور سب سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ ہسپتال ایک دو راہ ہے، یہاں سے کوئی موت کی طرف جاتا ہے اور کوئی نئے سرے سے زندگی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس دوراہے پر کچھ بد نصیب ماتم کناں ہوتے ہیں اور کچھ خوش نصیبوں کو نئی زندگی کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ فاخرہ تخلیق کے کرب سے گزرنے کے بعد ساری تکلیف بھول گئی تھی، اس ننھے منھے سے وجود کو دیکھ رہی تھی، یقین کرنا چاہتی تھی کہ یہ وجود اس کے وجود کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس کے اندر عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ جو بھی سوچ ابھر رہی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تیرے وجود میں برسوں سے پوشیدہ خزانے کی طرح چھپا ہوا تھا۔ وہ اسے بڑی محبت سے چھو رہی تھی، وہ روئی جیسا نرم نرم سا تھا، اس کی انگلیوں کے پوروں کو جیسے اپنے اندر سمو رہا تھا، دل تھا کہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ایسے وقت کوئی اس سے پوچھتا، یہ کیا دوغلاپن ہے، باپ سے بیزار اور بیٹے سے محبتیں ہزار۔ باپ کی طرف کبھی دل مائل نہیں ہوا اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی ممتا امنڈ رہی ہے جیسے اسے ایک بیٹے کو ہی پیدا کرنے کے لیے وہ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اسے چوم لیا۔ بچہ اتنے پیار پر کسمسا کر رونے لگا۔ وہ ایک دم سے تڑپ گئی، فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے آغوش میں لے کر چومنے لگی، بہلانے لگی، چپ کرانے کے لیے دودھ کی نہر منہ سے لگا دی، یوں
ममता का खजाना लुटाते वक्त बड़ा सुकून हासिल हो रहा था। ऐसे ही वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसने आंखें खोलकर देखा। मुश्ताक एक बूढ़ी नर्स के साथ अंदर आया था। उसने कहा, बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, बच्चे को चेकअप के लिए ले जाना है। इसने परेशान होकर ममता से सैराब होते हुए बच्चे को देखा, फिर कहा, ये भूखा है, थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा इसका पेट भर जाने तो फिर ले जाना। नर्स ने कहा, ओ बीबी, दूध बाद में पिलाती रहना, बड़े डॉक्टर अभी आए हैं, अभी चले जाएंगे, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, लाओ इसे मुझे दो। वो इसे अपनी आगोश में समेटते हुए बोली, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते तो ना करें, मैं इनकी खातिर इसे भूखा नहीं रख सकती। नर्स ने मुश्ताक को देखा। इसने फाखरा से कहा, 2 मिनट लगेंगे, इतनी सी देर में इसे कुछ नहीं होगा, चेकअप ज़रूरी है, या अभी इसे वापस ले आएंगी। वैसे घूरते हुए बोली, 10 मिनट लगें या 20 मिनट, इसकी भूख ख़त्म होगी तभी इससे दूध छुड़ाऊंगी। नर्स ने नागवारी से कहा, क्यों खामखा वक्त ज़ाया कर रही हो, मैंने कहा ना, डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएंगे तो बच्चे का चेकअप रह जाएगा। इसने परेशान होकर मुश्ताक को देखा। वो इसे समझाने के अंदाज में बोला, अभी इसकी भूख इतनी अहम नहीं है जितना कि चेकअप अहम है, लाओ इसे सिस्टर को दो, बाद में दिन रात इसे लिए बैठी रहना। नर्स इसकी ममता से बेजार हो रही थी। नागवारी से बोली, ओ बीबी, इतने चौंचले ना दिखाओ, इसकी भूख तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब ये इंजेक्शन लगाते वक्त रोएगा तब क्या करोगी, इसे ऐसी ममता दोगी तो ये मर जाएगा। इसकी बात सुनते ही वो बिफर गई, एकदम से तड़क कर बोली, मरेगी तू, मरेगा तेरा कसम, मेरे बच्चे के लिए काली जबान से कोई बात निकाली तो मैं तेरा मुंह नोच दूंगी। जा कह दे अपने डॉक्टर से, मैं अपने बच्चे का मुआयना नहीं कराऊंगी, इसकी दवा इसका इलाज खुदा ने मेरे पास महफूज रखा है, इसे सुई चुभने वाले इंजेक्शनों की ज़रूरत नहीं है। वो इसे ऐसी शोराबाद नज़रों से घूर रही थी जैसे अभी काट खाएगी। नर्स इसके तेवर देखकर सहम गई, ज़रा पीछे हट गई, फिर गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। मुश्ताक ने उसे और बेबसी से फाखरा को देखा, फिर माजरत चाहने के लिए नर्स के पीछे चला गया। वो अपने लाडले को दूध पीता देख रही थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे इसकी जान बच्चे के अंदर समा गई है, खुद एक खाली वजूद है और आइंदा इसे अपने खोल में छुपाए रखने के लिए जिंदा रहेगी। वो इसकी कुर्बत में मस्त थी। ऐसे ही वक्त मुश्ताक की आवाज़ ने चौंका दिया। वो नागवारी से कह रहा था, तुम्हें मेरी इज्जत का, एक शौहर के मान मर्तबे का कोई ख्याल नहीं, कोई लिहाज नहीं। तुमने बच्चे को मारने के लिए नहीं दिया, मेरे कहने के बावजूद इनकार कर दिया। क्या मैं इसका बाप नहीं हूँ? सीने में बाप का दिल होता तो भूखे बच्चे को सुई चुभाने के लिए ले जाने की बात ना करते। मेरे बच्चे की बदनसीबी से बाप बन गए, यही बहुत है, खामखा आकड़ ना दिखाओ। तुम्हारे ऐसे तेवर देखकर वो थप्पड़ याद आ जाता है जो शादी से पहले एक वार्निंग था कि मेरी ज़िंदगी में आओगी तो मुझे कभी मोहब्बत नहीं दोगी। हाथ उठाए बगैर नफरत और बेजारी के अनदेखे थप्पड़ मारती रहोगी। क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले थप्पड़ से ही सबक हासिल कर लेता। फाखरा ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मुश्ताक ने बच्चे पर एक नज़र डाली, फिर कहा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो बराए नाम मोहब्बत थी, पिछले 3 दिनों से वो भी नहीं रही। दिन रात बच्चे की तरफ तवज्जो दे रही हो और मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। इतना भी नहीं सोच रही हो कि मेरे होने से ये है। इसने सर उठाकर इसे देखा। इसका बुझा बुझा सा चेहरा इसके अंदर की कैफियत समझा रहा था। इसने पूछा, क्या तुम इसकी पैदाइश से खुश नहीं हो? वो एक गहरी सांस लेकर इसके करीब बैठ गया। इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो पहलू बदल कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे का रंग देख रहा हूँ, बहुत खुश हो। इसने आकर तुम्हारी दुनिया ही बदल दी है। वो तायद में सर हिलाकर बोली, हाँ, पहले ये अंदेशा था, दिल दहलता रहता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, मगर इसने तो होकर मेरी दुनिया ही बदल दी है, मेरी सोच बदल दी है। इसे देखकर लगता है कि पहले मैं अधूरी थी, अब मुकम्मल हो गई हूँ। औरत सिर्फ अपने शौहर की रिफाकत से मुकम्मल होती है। वो जैसे हकीकत से नज़रें चुरा रही थी, इसे कतरा रही थी। बात बदलते हुए बोली,
مجھے باجی کی یاد آ رہی ہیں، انہیں یہ بتانے کی بے چینی ہو رہی ہے کہ وہ خالہ بن گئی ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، شادی کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں غلط پیش گوئیاں کرتا ہوں، لکیروں کی تحریروں سے انجان ہوں۔ تمہاری ایک لکیر دیکھ کر میں نے جو پیش گوئی کی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیکی پڑتی جا رہی ہے۔ وہ قائل ہونے کے انداز میں بولی، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، میں خود کو آزمانا چاہتی ہوں۔ مجھے امید تھی کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوں گی، جو کہ میرے انتہائی قریب رہے گا، لیکن تمہارے آنے سے بھی میری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا اب تم نے اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیا آپ کسی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہو؟ اس نے ایک ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سوچو، غور کرو، کیا تم کسی مرد ذات کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہو؟ اپنے آس پاس دیکھو، کوئی جن سے مخالف ہے جو تمہیں ہر لمحہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور تم جانے انجانے میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہو۔ وہ شوہر کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس کی نظریں اس ننھے منھے سے وجود پر جمی ہوئی تھیں جو ابھی اس کے سہارے کا محتاج تھا، مگر جوان ہونے کے بعد چٹان جیسا مضبوط ہو کر سہارا دینے والا تھا۔ وہ چشم تصور میں اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چوڑے چکلے سینے سے لگی ہوئی تھی، بلکہ چھپی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو، محفوظ ہو گئی ہے۔ عجیب سی بات تھی، ہمیشہ جن سے مخالف سے نفرت کرنے والی کا دل جوان بیٹی کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا تصور تھا کہ وہ اس میں گم ہونے کے بعد اپنے مجازی خدا کو بھول گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر بُتے جام میں جان نہ پڑی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے اٹھ گیا، سر جھکا کر کمرے سے باہر آیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ فاخرہ کے حسن و شباب کی چکا چوند میں اندھا ہو گیا تھا، ایک اندھے کی طرح بھٹک رہا تھا، نہ گھر کا رہا تھا، نہ گھاٹ کا، نہ بیوی کا رہا تھا، نہ ماں کا۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ سامنے ماں کھڑی ہوئی تھی۔ جب سے فاخرہ اس کی زندگی میں آئی تھی، تب سے ماں باپ کے گھر میں بیٹے کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا۔ ماں اپنی ممتا سے مجبور ہوتی ہے۔ وہ شوہر سے چھپ کر بیٹے سے رابطہ رکھتی تھی، کبھی کسی بس اڈے پر ملتی تھی، کبھی اس فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جاتی تھی جہاں بیٹا کام کرتا تھا۔ ماں ہر ملاقات میں پوچھتی تھی کہ تمہیں اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو رہا ہے؟ اسے تو شادی کی پہلی رات سے ہی احساس ہونے لگا تھا، لیکن غلطی کرنے والے شرمندگی کے باعث اعتراف نہیں کرتے، اپنی غلطی کو سدھارنے اور شرمندگی کو چھپانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھاتی تھی، بیٹے، اس کی بڑی بہن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں، باتیں بنانے والے چھوٹی پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، کیا تم ایسی بدنام ہونے والی کے ساتھ پوری زندگی گزار سکو گے؟ وہ سر جھکا کر بولا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بدنام ہونے والے بد کردار بھی ہوں، فاخرہ ایسی نہیں ہے۔ تم دنیا والوں کی زبان کہاں تک پکڑو گے؟ تمہاری بہن کے سسرال والوں نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ ہم بدنامی کو کھلائیں گے تو وہ ہماری بیٹی کے لیے بارات نہیں لائیں گے۔ امی، اسی لیے تو میں نے اسے گھر سے دور رکھا ہے۔ ابو نے تو کہہ دیا ہے نہ اسے گھر میں آنے کی اجازت ملے گی اور نہ مجھے۔ وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ ابھی اور 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ تمہارے لیے جیسی بھی ہے، ہمارے لیے تو دشمن ہے، ہمارا پلا پلایا بیٹا ہم سے چھین لیا ہے۔ وہ ایسی باتوں سے کترا جاتا تھا۔ اس وقت ماں کو اسپتال میں دیکھ کر بولا، آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ ماں نے بیٹے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ نظریں کہہ رہی تھیں، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ بیٹے نے سر جھکا لیا۔ وہ بولی، جب سے سنا ہے کہ پوتا ہوا ہے تب سے اسے دیکھنے کے لیے دل مچل رہا ہے۔ تمہارے ابو نے سبھی کو سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بچے کو دیکھنے نہیں جائے گا۔ میں 3 دنوں سے دل کو سمجھا رہی ہوں، آج بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ سے چھپ کر آئی ہوں۔ وہ ماں کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ان کے حساب سے غلطی میں نے کی ہے، مجھے گھر سے نکال کر سزا دے دی گئی ہے، میرے بیٹے کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ آپ آئیں، وہ آپ کا پوتا ہے،
اسے آپ کی گود میں ہونا چاہیے۔ وہ ماں کے ساتھ چلتا ہوا فاخرہ کے کمرے تک آیا، پھر دروازہ کھولتے ہوئے بولا، فاخرہ دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ساس کو دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فوراً ہی اپنے بیٹے پر دوپٹہ ڈال کر اسے چھپا لیا، تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، یہ کیوں آئی ہیں؟ جب مجھے ان کے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو تم میری اجازت کے بغیر انہیں کیوں لائے ہو؟